بڑی مشکل جو وائزین کو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کانٹینٹ وہ پیش کر رہے ہیں اگر اس کو محدود کر دیں قرآن و سنت تک تو وہ جو دلچسپی ہے قارئین کی وہ پیدا نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے قرآن مجید کے مقدمات پس منظر کے سے متعلق ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک بڑا ہی گہرا فکری پہلو بھی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایات ہمارے یہاں ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں یا قصے کہانیاں اسرائیلیات میں ملتے ہیں ان کے اندر سبق آموز بڑی باتیں ہوتی ہیں، لہٰذا اس چکر میں نہیں جانا چاہیے کہ یہ روایت سندن صحیح تھی یا حسن درجے کی تھی یا اس کے راوی کیسے تھے. اگر اپنے موضوع، اپنے مدعا اور اپنے امپیکٹ کے لحاظ سے روایت کام کر رہی ہے تو ہمارا مقصد تو لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، نہ کہ کسی خاص روایت کے اوپر ان کو کھڑا کرنا ہے. تو ضعیف روایات اور قصے کہانیاں ہم نے دیکھا ہے، جنت کی تصویر کشی ہوگی تو حوروں کی باتیں آ جائیں گی. تو اس میں مشکل کا مجھے حل بتائیے گا کہ مشکل تو ہے کہ آپ قرآن کی آیت سنائیں تو لوگ اس طرح نہیں سنیں گے، لیکن اگر آپ کوئی حور کا قصہ سنائیں تو بڑی دلچسپی سنیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن ہی سنانا ہے، لوگوں کو کیا چیز دلچسپی سے سننی ہے اور کیا نہیں سننی ہے اس کا فیصلہ ہمیں لوگوں کو دیکھ کر نہیں کرنا. میں نے تو اس لیے عرض کیا کہ آپ کو اس کے لیے کوئی خاص لائے عمل اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے. اگر آپ کو قرآن کے ساتھ محبت ہے تو آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ اللہ کی کتاب آپ پڑھ رہے ہوں گے، لوگ اس کا مطلب بھی نہیں سمجھ رہے ہوں گے اور وہ ان کے دلوں میں ترازو ہوگی. ہمارے ہاں عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ پورا مجمع ان کی گرفت میں آ گیا ہے، قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے تھے. یعنی قرآن جب پڑھا جاتا ہے یا قرآن جب سنایا جاتا ہے، اور میں نے اس سے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا خود میں نے ایک صاحب علم کو دیکھا کہ وہ قرآن سے ساری بات کرتے تھے، قرآن مجید ہی ان کی دعوت کا موضوع ہوتا تھا، لیکن لوگ اس طرح سنتے تھے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ اصل میں قرآن مجید کے معاملے میں ایک تصغیر کا انداز ہے، لوگوں کو یہ کبھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ کس درجے کی کتاب ہے، اس کے اندر کیا روح ہے اس کی. تو آپ بغیر سمجھے بھی اگر لوگ اس کو پڑھیں تو اس کے افکار خیالات سے قطع نظر اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھتی ہے وہ دلوں کے اندر اتر چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ کوئی موضوع روایت بیان کر دیں، آپ ایک جھوٹی بات بیان کر دیں، آپ ایک بالکل بے معنی قصہ بیان کر دیں اور پھر بیان کریں تو کس کی طرف نسبت دیکھ کریں گے؟ رسول اللہ کی طرف. یہ معلوم ہے کہ وہ کتنی سنگین بات ہے. یعنی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو میری طرف کسی غلط بات کی نسبت کرے. تو میں نے اسی لیے یہ عرض کیا تھا کہ تمثیل کے اسلوب میں کوئی واقعہ آپ نے سنا دیا، جس طرح کے سادی سناتے ہیں، جیسے کہ شیخ اتار سناتے ہیں، جس طرح کے مثال کے طور پر رومی سناتے ہیں، جس میں یہ واضح ہوتا ہے مخاطب کے اوپر کہ یہ تمثیل ہے، اس کے ذریعے سے مجھے بات بتانا مقصود ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی جھوٹی بات، کوئی گھڑی ہوئی بات، پھر یہ کہ یہ دیکھنا چاہیے آپ اس میں بات کیا بیان کر رہے ہیں. جو بات آپ بیان کر رہے ہیں اگر وہ آخرت کی ترغیب ہے تو چلے ہو گئی، اگر اس میں توحید ہے تو ہو گئی، اس میں اگر دین سے متعلق کوئی ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں فلاں عمل کا یہ اجر مل جائے گا، حوروں کے بارے میں یا اسی طرح جنت کی چیزوں کے بارے میں قرآن مجید نے جو تصویریں کھینچ دی ہیں اس کے علاوہ کوئی تصویریں ہوں گی تو صریح جھوٹ ہوگا، وہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. تو اس لیے اس راستے پر کبھی نہیں جانا چاہیے. اللہ کی کتاب سنائیے، اسی کو پڑھیے، لوگوں کے اندر اسی کا ذوق پیدا کیجیے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے سنائیے، قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کریں کہ جس سے اس کے جو مضامین ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں اتریں. اور اس کے بعد اگر کوئی آپ نے واقعہ بیان کرنا ہے، کوئی روایت بیان کرنی ہے تو پھر آپ کو پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ روایت علمی لحاظ سے اس قابل ہے کہ یہ حضور کی نسبت سے پیش کی جا سکے یا صحابہ کی نسبت سے پیش کی جا سکے.